وہ لوگ قائم رہے کہ اللہ کے وہ نبی ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ عیسائیوں کو تو یہ چاہیے کہ قرآن کا احسان ہمیشہ ماننا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ بی بی ہیلو گائز، ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں۔ میرا نام ہے رام، میرا نام ہے دیکشا۔ گائز آج ہم ایک ایسی ویڈیو پہ ریئیکشن کریں گے، وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ اکثر دیکھا ہوگا، میں نے موویز میں دیکھا ہے، کرسچن میں نے شاید میرا کبھی کوئی کرسچن فرینڈ نہیں رہا، پر یہ موویز میں ہم نے اکثر دیکھا ہے، کچھ بھی بات ہو جاتی ہے تو وہ لوگ اکثر ایسے کرتے ہیں، ہے نا، کراس کو مطلب وہ کرتے ہیں۔ اور عیسیٰ مسیح بھی جو تھے ان کو بھی ایسے ہی کر کے لٹکایا گیا تھا، شاید اس کی وجہ سے بھی تھا۔ لیکن ابھی ہمیں ایک بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ملی ہے، مفتی سلمان نظری صاحب کی ہے۔ کئی سارے لوگوں کا اس ویڈیو کے لیے کومنٹ تھا، اور اسپیشلی انسٹاگرام پہ بھی آپ لوگ بھائی جوڑ رہے ہیں، اس کے لیے تھینک یو سو مچ۔ اپنا پیار انسٹاگرام پہ بھی دکھائیے، فالو کریے، آپ کی پسند کی کوئی بھی ویڈیو آپ لوگ میسج کر دیجیے، انسٹاگرام پہ ہم ضرور بنائیں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو اس کا ٹائٹل ہے کرسچن یعنی کہ عیسائیوں میں پلس کی نشانی کی حقیقت کیا ہے، بائی مفتی سلمان نظری صاحب۔ ہوپ فلی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسی ریئیکشن ویڈیوز بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ گائز آج کے ریئیکشن ہمیں سٹارٹ کر لیتے ہیں بنا کسی دیری کے، لیٹس پلے۔ ہے کہ عیسائی سارے بھی جو ہے صلیب کے قائل نہیں تھے، یہ تو بہت زمانے کے بعد یہ سب آیا، یہ جو صلیب کا جو نشان ہے، پلس کا جو نشان ہے، یہ نشان جو ہے بہت دنوں کے بعد ان کا آیا، اور اس پر پھر وہ لٹکا بھی دیتے ہیں۔ عیسائیوں میں بھی الگ الگ فرقے ہوئے، آرتھوڈکس ہے، کیتھولک ہے، اور پھر کئی فرقے ایسے ہیں جن میں پرانے زمانے کے عقائد پر وہ لوگ قائم رہے کہ اللہ کے وہ نبی ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ بہرحال ان میں فرقے پیدا کرنے والے یہودی ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ یہ واقعہ ہو کر 550 سال گزر گئے تھے، عیسائی یہودی لڑتے تھے، مرتے تھے۔ 570 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، تب مکہ مکرمہ میں محمد الرسول اللہ تشریف لائے، میرے آقا تشریف لائے، اور پھر جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور قرآن اترنے لگا تو اللہ نے قرآن کی آیتوں میں 550 سال سے جو مسئلہ لٹیگیشن کا شکار تھا، کیوں سمجھ لیں جو پراپرٹی کسی کے حل میں نہیں ہوتی ہے، اس طرح کا مسئلہ تھا کہ کوئی حل نہیں کر پاتا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ یہ اسلام کا احسان ہے یہ عیسائیوں پر بھی کہ قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں گئے بلکہ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ اور دوسری بات، عیسائیوں پر ایک بڑا احسان قرآن کا یہ بھی ہے کہ یہودی ہمیشہ بی بی مریم کو گالیاں دیتے رہے، یہودی ہمیشہ الزام لگاتے رہے کہ مریم کے ہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا، غلط عورت تھی، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یہودی گالیاں دیتے رہے اور عیسائی صفائی دیتے رہے، لیکن یہ احسان ہے قرآن کا ان پر بھی کہ بی بی مریم کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ پوری تفصیل اللہ نے قرآن میں بتائی۔ عیسائیوں کو تو یہ چاہیے کہ قرآن کا احسان ہمیشہ ماننا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ بی بی مریم کی طہارت قرآن نے بتائی ہے۔ بہرحال لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے دھرم کے خلاف ہوتے ہیں۔ آپ یہاں آ کر کے دیکھیں، کرسچینٹی کے اندر جو کچھ بھی آج تبدیلی ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم کے لیے ہم اپنی گردنیں ہمیشہ اسی طرح احترام میں جھکاتے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اب ایک اور بڑا ان کا جو گمراہی کا عقیدہ ہوا، کیا؟ وہ ٹرائنیٹی کا عقیدہ، تثلیث جس کو کہتے ہیں، تین خدا ماننا۔ کہتے ہیں ہے ایک ہی لیکن تین حصے، یہی تو ہندو بھی کرتے ہیں، ہے ایک ہی ہے باقی اوتار ہیں سب۔ صحیح بات ہے۔ اسی طرح عیسائیوں میں شرک آ گیا، کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک خدا ہے، اس کو فادر کہتے ہیں، گاڈ فادر، وہ فادر ہے، اور بیٹا سن ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو سن کہتے ہیں، اور پھر بی بی مریم میری ہے۔ ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ تین ہیں، ایک فادر ہے، ایک سن ہے، اور ایک میری ہے، یہ تین ہیں۔ اور ایک فرقہ ہے تین خدا مانتا ہے، اس میں ایک حضرت اللہ کو، دوسرے عیسیٰ کو، اور تیسرے جبرائیل امین کو، روح القدس کو، یہ بھی خدا۔ گہری بات بتا رہے ہیں۔ اب ان سے کئی مرتبہ بحثیں بھی ہوئی، باتیں بھی ہوئی، تب یہ یہی کہتے ہیں ہے تو ایک ہی، اسی کا یہ حصہ ہے۔ اور آج ہم نے قرآن میں تلاوت کی ہے
سورہ مریم کے اخیر میں اللہ نے فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، کسی کو بیٹا بنائے۔ اب میں آپ کو منطق کے اعتبار سے بھی اگر بتاؤں، بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا وارث ہوتا ہے، باپ کا وارث ہوتا ہے۔ اگر اللہ پوری زمینوں آسمانوں سب کا مالک ہے تو پھر بیٹے کو بھی وراثت میں وہی چیزیں ملنی چاہیے، اور بیٹا بھی برابر کا ہے تو خدا کا تصور کہاں رہا؟ خدا کا تصور کہاں رہا؟ خدا وہ ہے جس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں مانتے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کو بیٹا بنانا ہوتا تو اپنے حبیب کو بیٹا بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، منزہ ہے، لم یلد ولم یولد۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا۔ انہیں اس عقیدے سے باز آنا چاہیے۔ لیکن ایک خوشخبری ہے، ایک خوشخبری ہے کہ دنیا میں جتنے عیسائی ہیں، کرسچین ہیں، یہ چاہے مانے نہ مانے، عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ سب کے سب پھر ایمان لائیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہر پرچم جو گھر سے لہرائے گا، جواب میں ہر جگہ گھر سے یہی آواز آئے گی لبیک یا۔ تو گائز یہ ویڈیو تھی، زیادہ بڑی ویڈیو اس لیے نہیں تھی کیونکہ بہت کم شبدوں میں بہت کچھ سمجھایا مفتی سلمان اظہری صاحب نے، اور انہوں نے پورا عیسائی دھرم کے بارے میں چیزیں بتائی۔ اب آپ لوگوں کے کیا وچار ہیں، آپ کو کیا سیکھنے کو ملا اور کیا سمجھ میں آیا، آپ لوگ اپنے وچار ضرور کریں۔ جیسا کہ انہوں نے بولا، بہت صحیح بات یہ بھی ہے کہ اللہ سے نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہی اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اللہ خود میں اللہ ہے بھائی، مطلب وہی ہے، مطلب جو کچھ بھی ہیں۔ جیسا کہ عیسیٰ مسیح کو بولا جاتا ہے کہ وہ ان کے بیٹے ہیں، ہے نا، بیٹے نہیں ہیں، وہ ایک نبی بول سکتے ہیں۔ مسلم بھائی ہمیشہ ان کو نبی مانتے ہیں، لیکن جو کرسچن بھائی لوگ ہیں وہ ان کو ایز اے سن مانتے ہیں، گاڈ کا سن مانتے ہیں، یہ سب ہے۔ لیکن اب آپ لوگوں کا کیا بچارے، آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا تاکہ ہم لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسی ریئیکشن ویڈیوز بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ گائز آج کے ریئیکشن میں بس اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ اور کسی ریئیکشن میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ، بائے بائے گائز، سی یو گائز، ٹیک کیئر گائز۔